السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں خوف الہی بھی معرفت کا نتیجہ ہے واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، جنگل میں چلتا رہا۔ جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اس سے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند غالب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں آرام کر لوں، لیکن آرام کرنے اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ جنگل کا راستہ ہے اور جنگل کے راستے میں کیسے آرام کروں۔ سوچتا رہا کہ کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کر لوں۔ بہت آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ کوئی جانور سو رہا ہے، میں بھی اس کے بازو سو جاؤں۔ چنانچہ جانور کے بازو وہ بھی جا کر لیٹ گیا۔ نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ تھکان ایسی تھی کہ بس پڑتے ہی نیند لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اسی راستے سے ایک دو آدمی آ رہے تھے۔ پیچھے سے آتے آتے جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا۔ ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے بازو جو جانور سویا ہوا ہے وہ حقیقت میں شیر ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، کہیں یہ شیر جاگے اور اس بیچارے کو کھا جائے۔ انہوں نے آہستہ سے سونے والے کو آواز دی اور جگایا۔ جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کہاں سوئے ہو اور تمہارے بازو شیر ہے شیر۔ بس جناب اتنا سنتے ہی وہ گھبرایا، پریشان ہوا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت و پہچان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر معرفت و پہچان نہ ہو تو خوف نہیں آ سکتا، جب پہچان ہوگی تو خوف آ جائے گا۔ دیکھیے، جب تک اسے شیر کی معرفت و پہچان نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا۔ اسی طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا اور زبردست، کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، جب یہ پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ مچے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔